تربیت شروع کریں گے. ٹھیک. آئیے چھٹا نکات، چھٹا پوائنٹ، اولاد کے بیچ عدل کرے. اب آپ کو ایک سے زیادہ اولاد ہے، یہاں وہ ایک اولاد ہے سکھاتے جا رہے ہیں، دوسری اولاد پیدا ہو گئی. اولاد میں ناانصافی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے. باپ ایک بچے کو ہمیشہ گود میں لیتا ہے، کوئی پوچھے اس کو کیوں لیتے ہیں؟ یہ بہت گورا ہے، میرے کو بہت پسند ہے. وہ میرا پہلا بچہ کالا ہو گیا تو اس کو میرے کو پسند نہیں آتا. کیا عجیب بات ہے، آپ صرف رنگت کی بنیاد پہ بچوں میں ناانصافی کرتے ہو. نہیں وہ پہلی میری لڑکیاں تھی 2-3، میرے کو اتنی محبت نہیں، میرے کو لڑکے سے محبت ہے. سبحان اللہ، کیا تم اس طرح سے ناانصافی کرتے ہو بچوں میں؟ اور بہت سی بار بہنیں عمر میں بڑی ہونے کے بعد بھی اپنے چھوٹے بھائی کو بھیا بولنا پڑتا ان کو. فرق مت کیجیے ان میں، ان کا حق ہے بڑی بہنوں کا کہ ان کو بہن بولا جائے، وہ کیوں بھیا بولے اس چھوٹے بچے کو؟ تم ناانصافی کرتے ہو اولاد میں، عدل نہیں کرتے ہو، تو یہ اولاد ہی بڑے ہو کر عدل نہیں کرتی ہے. مال و دولت کی تقسیم میں عدل نہیں کرتے ہو، محبت میں عدل نہیں کرتے ان کے ساتھ. کم از کم کسی سے ایک محبت زیادہ ہو سکتی ہے، اس کا اظہار نہیں کر سکتے آپ سب کے سامنے. خاموشی میں الگ بات ہے، آپ اظہار نہیں کر سکتے یہ بیٹا میرا بڑا لڑکا ہے، وہ دوسرا سنتا دور سے کہ اچھا میں نہیں ہوں، اس کا مطلب وہ بدلہ لیتا ہے. پھر لوگ کرتے ہیں نا، یہ میری وہ جو ہے بچہ بڑا لڑکا ہے میرا، گورا گورا، آ جا بیٹا میرے پاس. تو دوسرا جو رہتا ہے اس کا رنگ کم ہے، بولتا بیٹا تم کو بعد میں بتاؤں گا بڑا ہونے کے بعد کہ میرا رنگ کم ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ بچوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہے اس سے. آپ کے پاس 2 آپ کے بچے 3 بچے اور آپ ایک کو چاکلیٹ لا کر دیں، یہ ناانصافی اور عدل ہے. اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا پھر وہ بھی ناانصافی کرتے ہیں آپ کے ساتھ. عدل کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ارادہ کیا کہ مجھے کچھ تحفے میں دے. تو میری والدہ نے کہا کہ جب تک تم رسول اللہ کو اس معاملے پہ گواہ نہ بناؤ، چونکہ ان کی والدہ بڑی ہوشیار تھی، کہا جب تک تم رسول اللہ کو اس معاملے پہ گواہ نہ بناؤ میں اس چیز کو قبول نہیں کروں گی. کہا چلو. رسول اللہ اس کو نعمان کو ساتھ لے کر اپنی بیوی کو لے کر جو ہے معاف کرنا نعمان بشیر جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے رسول اللہ کے پاس اپنے بیٹے نعمان اور بیوی کو لے گئے. اس خاتون نے کہا اللہ کے رسول یہ جو ہے بشیر جو ہے نعمان کو اپنے بیٹے کو جو کچھ دینا چاہ رہے تحفے میں، آپ اس پر گواہی ہو جائیے. رسول اللہ نے پوچھا نعمان بشیر کتنے بچے ہیں تم؟ کہا ایک. نعمان صرف نہیں، کہا اور بھی ہے. تو کیا سب کو دے رہے ہو؟ تو کہا نہیں. تو کہا میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا. تم ظلم کر رہے ہو، ایک کو دے رہے ہو دوسرے کو نہیں دے رہے ہو، میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا. لہذا اگر سب کو دیتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میرے پاس سے چلے جاؤ. تو یہ ظلم ہے کہ تم ایک بچے کو دو اور دوسرے کو نہ دو، میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا ظلم کے معاملے پر. ایسا کتنی بار ہوتا ہے، والدین پتہ نہیں کتنے ظلم کرتے ہیں بچوں پر ناانصافی کر کے ان کے ساتھ. اور اس سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ بچے باغی بنتے ہیں، آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، فرمانبرداری نہیں کرتے ہیں، آپ کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے، آپ کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے، بلکہ آپ کو تکلیف پہنچانا وہ عزت کا باعث سمجھتے ہیں. اور بولتے جاؤ اس سے لاڑ کرو نا، بڑا وہ ہے، اور بوقت ضرورت کبھی آپ کے کام بھی نہیں آتے. بولتے ان سے محبت کی زندگی بھر ان سے ہی مانگو. آج انصاف کیجیے اپنے بچوں میں. دیکھا جاتا ہے گھروں میں لوگ جتنا بچہ چھوٹا اس سے اتنی محبت کر کے باقی سب کو اس کے سامنے جھکاتے ہیں. یہ بھی درست نہیں، یہ ناانصافی ہے. اس بچے کا وہ حق ہے کہ اس کو آپ وہ حق دے کہ سب میں عدل کرے. ٹھیک ہے. تو یہ چھٹا پوائنٹ تھا اس کی تربیت میں. آئیے 7واں نکات اس کی تربیت